بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو کرسی پر بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ باس، ہمارے 31 سینٹر پر سیکشن نے حملہ اچانک چھاپا مارا ہے۔ وہاں کے سارے آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں، صرف سلطان نکل جانے میں کامیاب ہو سکا ہے، آنے والے نے کہا تو کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو احمد؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ادھیڑ عمر آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، آپ خود سلطان سے بات کر لیں، احمد نے کہا، اور ادھیڑ عمر سر ہلاتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کرسی پر ایک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا سلطان؟ کیا ہوا سینٹر پر؟ ادھیڑ عمر آدمی نے اندر داخل ہوتے ہی چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، ہم سینٹر میں موجود تھے، میں حسب معمول اسٹور میں تھا کہ اچانک سینٹر میں گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی چیخوں کی۔ میں گھبرا کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ میں نے باہر ایک عورت کی چیختی ہوئی آواز سنی جو ساری عمارت کو چیک کرنے کا حکم دے رہی تھی، اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں اسٹور کے دروازے کی طرف آتی سنائی دی تو میں تیزی سے اسلحے کی پیٹیوں کے پیچھے لیں گیا۔ کمرے میں 4 مسلح افراد داخل ہوئے اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر واپس چلے گئے۔ ادھر اسلحے کی پیٹیاں پڑی ہیں مادام، آدمی کوئی نہیں ہے، ایک آواز سنائی دی تھی۔ اوہ، تلاش کرو، پھر پوری عمارت میں پھیل جاؤ، کوئی نہ کوئی زندہ آدمی ملنا چاہیے تاکہ ہمیں ولیدوف کا پتہ چل سکے۔ اسی عورت کی جسے مادام کہہ کر پکارا گیا تھا چیختی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ میں انہی پیٹیوں کے پیچھے چھپا رہا تھا۔ کافی دیر تک عمارت میں دوڑتے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اسٹور سے نکلا اور پھر خفیہ راستہ کھول کر سینٹر سے باہر آ گیا۔ ویسے سینٹر میں موجود ہمارے سب آدمیوں کی لاشیں وہاں بکھری پڑی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تاتار سیکشن کی مادام زانک نے سینٹر پر چھاپا مارا ہے، اور میرا نام لینے کا مطلب ہے کہ اسے میرے متعلق معلومات مل گئی ہیں۔ لیکن کیسے؟ اسے آخر کہاں سے سینٹر اور میرے متعلق معلومات حاصل کی ہوں گی؟ اس ادھیڑ عمر نے جو تاتار ڈیگرز کا چیف ولیدوف تھا ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، اس سینٹر کے بارے میں معقول جانتا تھا، لیکن ماکل آپ کے متعلق نہیں جانتا تھا، احمد نے کہا تو ولیدوف بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تموچن اور ماکل دونوں سیکشن کے ہاتھ لگے ہیں، کیونکہ تموچن نے جب علی عمران کے ٹرانسمیٹر پر مجھ سے بات کی تھی اس وقت ماکل بھی اس کے ساتھ تھا، اور پھر تموچن نے مجھے بتایا تھا کہ ماکل کو وہ عمران کے پاس چھوڑ کر خود واپس آ رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ماکل بھی ساتھ آ گیا ہوگا۔ ویری بیڈ، پھر تو عمران اور اس کے ساتھی بھی اگر یہاں پر آئے تو سیکشن کے ہاتھ لگ جائیں گے، ولیدوف نے کہا۔ باس، میرا خیال ہے کہ آپ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، مادام زاں انتہائی خطرناک عورت ہے، احمد نے کہا۔ ہاں، اب مجھے انڈر گراؤنڈ ہونا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں ہیڈ کوارٹر چلا جاتا ہوں، وہاں یہ نہ پہنچ سکیں گے، ولیدوف نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سلطان، تم اب احمد کے پاس ہی رہو گے، اور احمد، تم نے اب ہر طرح سے محتاط رہنا ہے، ولیدوف نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، اول تو وہ یہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو پھر بھی ان کی روحیں باہر آئیں گی، احمد نے کہا، اور ولیدوف سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ہائی روف جیپ میں بیٹھا ہوا ایک آئل ریفائنری کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ گیٹ پر اس نے جیپ روکی اور اس جیپ سے ایک کارڈ نکال کر اس نے گیٹ پر کھڑے سپاہی کی طرف بڑھا دیا۔ سپاہی نے کارڈ ایک سائڈ پر لگی ہوئی پنچ مشین میں ڈالا اور پھر واپس ولیدوف کی طرف بڑھا دیا۔ آپ شہر جا رہے ہیں سر؟ سپاہی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اور مجھے وہاں ضروری میٹنگز کی وجہ سے کچھ دن رکنا پڑے گا، ولیدوف نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ وہ اس آئل ریفائنری میں بطور سیکیورٹی آفیسر کام کرتا تھا، اس لیے اسے باقاعدہ کارڈ جاری کیا گیا تھا۔ جیپ تیزی سے ایک ویران سی سڑک پر دوڑتی ہوئی شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ آئل فیلڈ اس شہر سے تقریباً 25 میل دور تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ شہر پہنچنے تک اسے 1 گھنٹہ تو بہرحال لگ ہی جائے گا۔ اسے احمد سے تو یہی کہا تھا کہ وہ ہیڈ کوارٹر جا رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ ہیڈ کوارٹر جانے کا نہ تھا۔ اسے شہر میں ایک اور خفیہ اڈہ بنایا ہوا تھا جہاں اس کے خاص آدمی موجود رہتے تھے، اور وہ اس وقت اسی اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر واقعی 1 گھنٹے کے بعد اس نے جیپ ایک کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور جیپ کو کلب کے دائیں طرف جانے والی ایک سڑک کی طرف لے کر گیا۔ دائیں طرف ایک سپاٹ دیوار کے ساتھ اس نے جیپ روکی، اور پھر دیوار سے نیچے اتر کر اس نے دیوار کی جڑ میں ایک مخصوص اینٹ پر پیر کی ضرب لگائی تو دیوار درمیان سے کھلتی چلی گئی۔ دوسری طرف ایک بڑا سا کمرہ موجود تھا۔ ولیدوف دوبارہ جیپ پر بیٹھا
اور اس نے جیپ بیک کر کے موڑی اور اس کو خلا کو کراس کر کے وہ جیپ اس کمرے میں لے کر آ گیا۔ اندر آ کر اس نے جیپ روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے اس بار ایک سائیڈ میں دیوار پر لگے ہوئے ہک کو کھینچا تو دیوار سر کی آواز کے ساتھ برابر ہو گئی۔ اسی لمحے ایک طرف دروازے سے ایک مسلح مقامی آدمی نکل کر کمرے میں گیا۔ باس، آپ؟ آنے والے نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ولیدوف نے سرد لہجے میں جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس میں سے وہ آدمی برآمد ہوا تھا۔ ایک رضائی سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گیا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ یہ اس کا خفیہ آفس تھا جہاں سے وہ تاتار ڈیگرز کو کنٹرول کرتا تھا۔ ولیدوف نے کرسی پر بیٹھ کر میز کے کنارے پر لگے ہوئے بٹن کو 2-3 بار مخصوص انداز میں دبایا اور پھر میز کی سب سے نچلی دراز کھینچ کر اس نے باہر نکالی اور خلا میں ہاتھ ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ اس نے فون پر مختلف نمبر پریس کیے تو فون پیس کے ریسیور سے دوسری طرف بجتی ہوئی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ یس، یکلا گھنٹی کی آواز بند ہو کر ریسیور سے نسوانی آواز سنائی دی۔ ولیدوف بول رہا ہوں عافیہ، تاتار سیکشن کی مادام زا کو میرے متعلق معلومات مل چکی ہیں اور اسے ہمارے خفیہ سینٹر پر حملہ بھی کیا ہے۔ اسے یہ معلومات تموچن اور ماکل کی گرفتاری کی وجہ سے ملی ہیں جو پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے امداد دینے کے لیے پاک ایشیا گئے تھے اور یقیناً واپسی میں پکڑے گئے ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تاتار سیکشن کے ٹارچنگ ہاؤس میں انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کی جاتی ہے۔ مجھے اصل خطرہ اس بات سے محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ماکل اور تموچن کی وجہ سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس ان کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ مادام زا بے حد ذہین عورت ہے، وہ انتہائی عیاری سے انتہائی شاطرانہ جال بچھانے میں ماہر ہے۔ اس لیے تم فوری طور پر تاتار سیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آدمیوں سے رابطہ کرو اور ان سے اس بارے میں پوری تفصیلات حاصل کر کے مجھے فون کرو۔ میں سینٹرل آفس میں ہوں۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا لیڈر علی عمران نام کا آدمی ہوگا، ولیدوف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور ولیدوف نے بٹن آف کر کے رابطہ ختم کیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیا۔ ریسیور سے دوسری طرف بجنے کی والی گھنٹی کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یس، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ولیدوف بول رہا ہوں ثاقب، اپنے گروپ کو ریڈ الرٹ کر دو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں تاتار سیکشن کے خلاف کھلے عام مقابلہ کرنا پڑے۔ پوری طرح تیار رہو، میں پھر کال کروں گا، ولیدوف نے تیز لہجے میں کہا اور پھر بغیر دوسری طرف سے بات سنے اس نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اور فون پر میز پر رکھ کر اس نے جھک کر باہر پڑی ہوئی میز کی دراز کو اٹھا کر واپس خانے میں ڈالا اور دراز بند کر دی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کاش میرا عمران سے براہ راست کسی طرح رابطہ ہو سکتا، ولیدوف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کرسی کی اونچی گدے دار نشست سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد میز پر موجود کارڈلیس فون سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز نکلنے لگی تو ولیدوف نے چونک کر آنکھیں کھولی اور جلدی سے فون پیس اٹھا کر اس نے ایک بٹن آن کر دیا۔ یس، ولیدوف بول رہا ہوں، ولیدوف نے بٹن دباتے ہی گمبھیر لہجے میں کہا۔ عافیہ بول رہی ہوں باس، انتہائی اہم خبریں ہیں، فون پر مناسب نہیں ہیں، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ اوکے، آ جاؤ، مگر پوری احتیاط کرنا، ولیدوف نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے فون پیس میز پر رکھا اور میز پر موجود انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ سنو، عافیہ آ رہی ہے، اسے میرے دفتر تک پہنچا دو اور سیکیورٹی کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ولیدوف نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ فون پر زیادہ تر اپنی بات کرتا تھا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ یہ مقامی لڑکی تھی اور مقامی لڑکیوں کی طرح اس نے لمبی جرابیں اور اسکرٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے سر پر مخصوص انداز میں رومال بندھا ہوا تھا اور یہاں تاتارستان بلکہ پورے روسیائی علاقے میں یہی رومال ہی مسلم خاتون کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ عافیہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ آؤ عافیہ بیٹھو، ولیدوف نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور عافیہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا اہم خبریں ہیں؟ ولیدوف نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ باس، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم جس میں ایک عورت اور 5 مرد شامل تھے اور سوائے اس عورت کے باقی سب مرد ایکریمین تھے، جبکہ وہ عورت سوئس نژاد تھی۔ روسیائی دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر ایکریمیا سے آنے والی فلائٹ سے اترے۔ ایکریمین کاغذات ان کے پاس تھے اور کاغذات کے مطابق وہ ایکریمیا کی ایک مشہور یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے۔ ایک کبھی ہیکل حبشی مرد ان کے ساتھ بطور اٹینڈنٹ شامل تھا۔ کاغذات کے مطابق وہ روسیہ کے مطالعاتی دورے پر آئے تھے۔ گرینڈ ہوٹل میں ان کے کمرے پہلے ہی بک تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل کر سیدھے ہوٹل پہنچے۔ اب آئیے دوسری طرف۔ تموچن پہلے تاتار سیکشن کے ہاتھ لگا تھا، اس پر ٹارچنگ ہاؤس میں بے پناہ اور انتہائی غیر انسانی حد تک تشدد کیا گیا۔ اس طرح اس کی انتہائی مضبوط قوت ارادی توڑ دی گئی اور پھر اسے لاشعور طور پر چیک کیا گیا اور مادام زا نے خود اس سے جا کر بات چیت کی اور تموچن کے لاشعور نے مادام زا کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور اس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کے متعلق بتایا۔
آپ کی خصوصی ٹرانسمیٹر فریکوینسی کا بھی مادام زاں کو علم ہو گیا، اور یہ بھی اسے معلوم ہو گیا کہ ماکل کو تموچن علی عمران کے پاس چھوڑ آیا ہے تاکہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ یہاں پر آئے۔ ماکل کا حلیہ بھی تموچن سے ہی معلوم ہو گیا تھا انہیں۔ تموچن ان سوالات کا جواب دینے کے دوران ہلاک ہو گیا۔ مادام زاں نے پورے سیکشن کو الرٹ کر دیا، اور نہ صرف تاتارستان بلکہ روسیائی دارالحکومت اور پاکیشیا کی طرف سے روسیا تک پہنچنے والے ہر قسم کے راستوں پر انتہائی بھرپور چیکنگ شروع کر دی گئی، اور اس چیکنگ کے دوران ماکل ان کے ہاتھ لگ گیا۔ ماکل اکیلا آ رہا تھا، اور پھر ماکل کو بھی چیکنگ ہاؤس پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد مادام زاں کو ماکل سے معلومات مل گئیں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا گروپ علی عمران کی سرکردگی میں ایکریمین میک اپ میں روسیائی دارالحکومت پہنچے گا، اور وہ لوگ ایکریمین یونیورسٹی کے پروفیسرز کے روپ میں ہوں گے اور گرینڈ ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ عمران نے ماکل کو یہ سب نشانیاں بتا کر پہلے اس لیے بھیج دیا تھا تاکہ ماکل پہنچ کر ان کے لیے تاتارستان خفیہ طور پر پہنچنے کے انتظامات کر سکے۔ ان اطلاعات کے ملنے کے بعد مادام زاں نے براہ راست پاکیشیا سیکرٹ سروس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے انتہائی شاطرانہ جال بچھایا۔ ماکل کا جڑواں بھائی ایک آئل فیلڈ میں کام کرتا ہے، اور اس کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہیں۔ اسے ساتھ ملایا گیا، اسے مکمل بریف کیا گیا، اور اس کے چہرے پر باقاعدہ اس طرح میچنگ کی گئی کہ وہ بہو ماکل کا چہرہ نظر آئے۔ ماکل کی طرح چلنا پھرنا بولنا سب کچھ اسے ماہرین نے سمجھایا، پھر اسے سب کچھ بتایا گیا۔ جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی گرینڈ ہوٹل پہنچے، ماکل کی طرف سے ایک رکا ویٹر کی معرفت عمران اور اس کے ساتھیوں تک پہنچا دیا گیا کہ یہاں پر نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے ماکل یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ 2 گھنٹے بعد ماتوف کلب پہنچے اور کاؤنٹر پر ماکل کا نام لے دیں تو انہیں اس کمرے تک پہنچا دیا جائے گا۔ ادھر ماتوف کلب کے ایک کمرے میں خصوصی انتظامات پہلے سے موجود تھے۔ مختصر یہ کہ عمران اور اس کے ساتھی اس ٹریپ میں آسانی سے آ گئے، اور پھر جیسے وہ ماکل سے ملنے اس کمرے میں گئے، انہیں سائنسی طور پر بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں تاتارستان کے ٹارچنگ ہاؤس پہنچا دیا گیا اور ٹارچنگ روم میں کرسیوں سے باندھ دیا گیا۔ مادام زاں ان لوگوں کے اتنی آسانی سے ہاتھ آنے پر بے حد خوش تھی۔ اس نے اپنے اس کارنامے کا ذکر فوری طور پر سیکیورٹی چیف سے کرنے کے لیے اس سے رابطہ قائم کیا، لیکن چیف سے کسی وجہ سے رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ ادھر مادام زاں آپ کی کھوج میں مصروف تھی۔ ٹرانسمیٹر فریکوینسی معلوم ہونے کے باوجود اسے آپ کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اسے دوبارہ سیکیورٹی چیف سے رابطہ قائم کیا اور اسے بتایا گیا کہ اسے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس پر قابو پا لیا ہے، تو سیکیورٹی چیف بے حد خوش ہوا۔ اس نے مادام زاں سے کہا کہ وہ فوری طور پر واپس جا کر اعلیٰ حکام کو یہ خوشخبری سناتا ہے، اور پھر وہ خود تاتارستان آ کر اسے اپنے سامنے ان کا خاتمہ کرائے گا۔ لیکن جب اس نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا تو اس نے ان کے سامنے یہ منصوبہ رکھا کہ ان لوگوں کو زندہ عالمی پریس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عالمی پریس کو بتایا جا سکے کہ پاکیشیا کس طرح روسیا میں سرگرم ہے۔ لیکن اعلیٰ حکام نے اس کی تجویز سے اس لیے اتفاق نہ کیا کہ عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں ان کے پاس جو معلومات تھیں، ان کے مطابق یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ تھے اور ان کا زندہ رہ جانا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس منصوبے میں فوری طور پر ترمیم کرتے ہوئے سیکیورٹی چیف کو ان کے لوگوں کو فوری طور پر ہلاک کر کے ان کی لاشیں آرمی پریس کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ سیکیورٹی چیف نے مادام زاں کو ان کی فوری ہلاکت کا حکم دے دیا، اور مادام زاں کے حکم پر اس کے اسسٹنٹ پول نے ٹارچنگ ہاؤس کے انچارج آندرے کو حکم کی تعمیل کا حکم دے دیا، اور پھر آندرے نے حکم کی تعمیل کی رپورٹ دے دی۔ عافیہ نے مسلسل بولتے بولتے رک کر کہا، اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آدمیوں کی وجہ سے عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ہلاک ہونا پڑا۔ ویری بیڈ، یہ بہت بڑا نقصان ہے، ناقابل تلافی نقصان۔ ولیدوف نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، نہیں باس، ایسا نہیں ہوا۔ عافیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ولیدوف بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ آندرے نے ان کی ہلاکت کی رپورٹ دے دی تھی؟ ولیدوف نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا، جی ہاں، میں درست کہہ رہی ہوں، لیکن دوسری صبح جب پول نے ہیلی کاپٹر لاشیں اٹھوانے کے لیے وہاں بھیجا تو وہاں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی لاشوں کی بجائے انچارج آندرے کی لاش پائی گئی۔ آندرے ٹارچنگ روم کی ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اس کی گردن توڑ کر اسے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس پر تشدد کے بھی آثار نہیں ملے، اور آندرے کی جیپ بھی غائب تھی، اور پھر یہ جیپ گراس کی ایک کالونی میں کھڑی مل گئی، وہ خالی تھی اور پاکیشیا سیکرٹ سروس غائب ہو چکی تھی۔ اور اس خبر سے تاتار سیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں زلزلہ آیا ہوا ہے، اور مادام زاں پاگل پن کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ اسے یہ خبر اس وقت ملی جب وہ آپ کے سینٹر پر چھاپا مارنے میں مصروف تھی۔ اس سینٹر کا علم اسے ٹرانسمیٹر لنکنگ آپریٹر سے ہوا، لیکن اب وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکیشیا سیکرٹ سروس کو تلاش کر رہے ہیں۔ پورے شہر کے ایک ایک آدمی کو چیک کیا جا رہا ہے، عافیہ نے کہا تو ولیدوف کے چہرے پر مسرت کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ اوہ ویری گڈ، شکر ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس بچ گئی، لیکن یہاں تو ان کا کوئی بھی واقف نہ ہوگا، پھر وہ شہر میں کہاں گئے ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ،
تم نے اس قدر جلدی اس قدر تفصیلی معلومات کیسے حاصل کر لی؟ ولیدوف نے کہا۔ باس، اسے بس اتفاق ہی سمجھ لیں۔ آپ کا فون ملنے کے بعد میں نے اپنے مخبر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ طویل رخصت پر ہے۔ میں بے حد مایوس ہوئی، لیکن میرے ایک آدمی جاوید نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتا ہے جو مادام زاں کی قریبی ساتھی ہے اور قریب ہی رہتی ہے۔ چنانچہ میں جاوید کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر گئی تو اتفاق سے وہ عورت اکیلی تھی اور پھر معمولی سے تشدد پر اس نے زبان کھول دی۔ وہ مادام زاں کے اسپیشل دفتر میں اس کی سیکرٹری ہے اور سیکرٹری ہونے کی وجہ سے اسے تمام حالات کا بخوبی علم تھا۔ چنانچہ یہ سارے حالات اسی کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میں اس کے سامنے آ گئی تھی اس لیے اسے ختم کرنا پڑا۔ میں نے اس سے اسپیشل دفتر کے بارے میں معلومات حاصل بھی کر لی ہیں۔ یہ اسپیشل دفتر زیماک روڈ پر 13 نمبر عمارت ہے، جو بظاہر کیلوں کا کاروبار کرنے والی کسی فرم کا دفتر ہے۔ عافیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ تو تم نے انتہائی اہم معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن اب سب سے پہلے ہمیں پاکیشیا سیکرٹ سروس سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ انہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ سیکشن کا یہاں بہت ہولڈ ہے اور ان کے اجنبی ہونے کی وجہ سے وہ لامحالہ ان کا سراغ لگا لیں گے، ولیدوف نے کہا۔ باس، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو۔ ماکل کے متعلق میں جانتی ہوں کہ وہ بڑا مشہور شکاری تھا اور اس کا رابطہ گراس کے مشہور شکاریوں سے یقیناً ہوگا، اور یہاں سب سے مشہور شکاری بالوف ہے جو انتہائی امیر آدمی ہے اور اس کی محل نما رہائش گاہ گراس کے شمال میں واقع جھیل بالکش کے کنارے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ان علی عمران صاحب نے ماکل سے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہوں اور وہ کوئی جگہ نہ ملنے پر وہاں چھپ گئے ہوں۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں فوری طور پر کسی کا خیال نہیں جا سکتا، عافیہ نے کہا۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے، لیکن اسے کیسے چیک کیا جائے؟ ولیدوف نے کہا۔ بالوف کی بیوی میری فرینڈ ہے، اگر آپ کہیں تو میں فون پر اس سے رابطہ کروں، شاید کچھ معلومات مل جائیں، عافیہ نے کہا۔ ضرور کرو، اب ہمیں اس طرح کے اندھے اقدام تو کرنے ہی پڑیں گے، شاید ان کا کہیں سے پتہ معلوم ہو سکے، ولیدوف نے کہا، اور میں اس پر موجود کارڈلیس فون پیس اسے اٹھا کر عافیہ کی طرف بڑھا دیا۔ عافیہ نے اس پر مختلف نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ لاؤڈر کا بٹن سائڈ پر ہے، اسے بھی پریس کر دو تاکہ میں بھی بات چیت سن سکوں، ولیدوف نے کہا، اور عافیہ نے سر ہلاتے ہوئے سائڈ پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، بالوف ہاؤس۔ چند لمحوں بعد ایک آواز فون پیس سے برآمد ہوئی۔ میں عافیہ بول رہی ہوں، عافیہ کلب سے۔ مسز بالوف سے بات کریں، عافیہ نے کہا۔ مس عافیہ، مسز بالوف جناب بالوف کے ساتھ گزشتہ ایک ہفتے سے یوکرائن گئی ہوئی ہیں، ان کی آمد آج ہی متوقع ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شیوکاری ماکل نے تو مجھے بتایا تھا کہ ان کے مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں، کیا ماکل یا اس کے مہمان تو نہیں آئے؟ عافیہ نے پوچھا۔ اوہ نہیں مس، کوئی مہمان نہیں آیا، دوسری طرف سے پوچھا گیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر وہ آئیں یا ماکل آئے تو آپ اسے میرا پیغام دے دیں کہ ٹی ڈی کلب کا چیف مینیجر مسٹر ولیدوف ان کا منتظر ہے، عافیہ نے کہا۔ یس مس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عافیہ نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کیا اور فون میز پر رکھ دیا۔ یہاں تو کام نہیں بن سکا، اب اور کہاں ان کو تلاش کیا جائے؟ عافیہ نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے پورے سیکشن کو شہر میں پھیلا دو، مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کی خبر مل جائے گی۔ تمہارے آدمی خاصے ہوشیار ہیں، اور پھر بھی کوئی خبر ملے تو تم نے مجھے فوری طور پر اطلاع کرنی ہے۔ میں اب مستقل طور پر یہیں پر رہوں گا، ولیدوف نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کلب جا کر اب یہی کام کرتی ہوں، عافیہ نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر ولیدوف کو سلام کر کے مڑی اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ صبح ہونے والی ہے، اس لیے اب ہمیں فلیٹ چھوڑ دینا چاہیے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، جو فلیٹ کے بڑے کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پہاڑی علاقے میں وہ آندرے کی جیپ کے ذریعے گراز شہر میں داخل ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک مارکیٹ میں پہنچ کر علیحدہ علیحدہ دکانوں سے ریڈی میڈ لباس خریدے۔ عمران نے میک اپ کا سامان مختلف دکانوں سے خریدا اور ایک بک اسٹال سے شہر کا تفصیلی نقشہ بھی خریدنے کے بعد اسی جیپ کے ذریعے وہ ویسٹ کوف پہنچ گئے، جس کے اندر آندرے کی رہائش گاہ تھی۔ یہ ایک وسیع و عریض پلازا نما عمارت تھی جس میں رہائشی فلیٹ تھے۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں۔ یہاں آنے جانے والے لوگ اس طرح آ جا رہے تھے جیسے کوئی کسی سے واقف نہ ہو، اس لیے وہ بھی اطمینان سے چلتے ہوئے آندرے کے فلیٹ میں پہنچ گئے، اور پھر یہاں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے لباس تبدیل کیا۔ اس کے بعد عمران نے اپنا اور سارے ساتھیوں کا مقامی میک اپ کیا۔ جوانا اور جولیا کا بھی میک اپ کیا گیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کریمین کاغذات اور میک اپ وغیرہ کی تفصیلات تاتار سیکشن کے پاس موجود ہوں گی، اور پھر ساری رات انہوں نے کرسیوں پر لیٹ کر سوتے جاگتے گزار دی۔ چونکہ گراز زیادہ بڑا شہر نہ تھا، اس لیے یہاں رات ہوتے ہی سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں، اس لیے وہ باہر نہ گئے کہ کہیں مشکوک ہو جانے پر چیک نہ کر لیے جائیں تو وہ پھنس بھی سکتے تھے۔ آندرے کے فلیٹ سے بھی انہیں اسلحہ نہ مل سکا تھا اور انہیں اس وقت سب سے زیادہ اسلحے کی ضرورت تھی، لیکن یہ شہر کچھ اس طرح ان کے لیے اجنبی تھا
کہ عمران کو سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ وہ آخر کار کس طریقے سے یہاں اسلحہ حاصل کریں اور ولی دور سے رابطہ قائم کریں۔ اول تو اس کے پاس ٹرانسمیٹر ہی نہ تھا جس پر وہ ولی دور سے رابطہ قائم کر سکے، اور دوسری بات یہ کہ تموچن اور ماکل کے سیکشن کے قبضے میں آ جانے کے بعد اب اس فریکوینسی پر بات کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری رات اس نے مختلف ترکیبیں سوچنے میں گزار دی اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ انہیں یہاں رہنے کی بجائے فوری طور پر روسیہ دارالحکومت واپس چلے جانا چاہیے۔ وہاں عمران کے پاس ایسی ٹپس تھیں کہ جن کی مدد سے وہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ تو اب کہاں جانا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس گاس کو چلے جانا چاہیے، وہاں سے ہم اپنے مطلب کی چیزیں حاصل کرنے اور یہاں کے لیے کوئی ٹپ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اسلحہ اور بغیر کسی رابطے کے یہاں تو ہم فوری طور پر پکڑے جا سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ اور پھر وہ سب کرسیوں سے اٹھے اور باتھ روم میں جا کر بال وغیرہ سنوار کر اور منہ دھو کر وہ تھوڑی دیر بعد فلیٹ سے باہر آ گئے۔ آندرے کے فلیٹ میں سے انہیں بھاری مقامی کرنسی دستیاب ہو گئی تھی، اس لیے انہیں کرنسی کی طرف سے فکر نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے موجود آندرے کی جیپ میں سوار ہو گئے اور پھر عمران جیپ کو لیے اس اڈے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے اسے گاس کو جانے کے لیے ٹرانسپورٹ مل سکتی تھی۔ نقشہ اب عمران کو حفظ ہو چکا تھا، اس لیے اڈے سے کافی پیچھے سے جیپ راستے میں پڑنے والی ایک کالونی میں روک دی اور پھر وہاں سے پیدل اڈے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی شہر پوری طرح جاگا نہ تھا اور اکا دکا افراد اور سواریاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ناشتہ کر لیا جائے، اچانک جولیا نے ایک ریستوران کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے شیشے والے دروازے پر باقاعدہ کارڈ پر ناشتہ دستیاب ہے کہ الفاظ درج نظر آ رہے تھے، اور پھر باقی ساتھیوں کی تائید پر عمران اس ریستوران کی طرف مڑ گیا۔ ریستوران کچھ زیادہ بڑا نہ تھا لیکن اس کا ہال بالکل خالی تھا۔ ایک طرف کاؤنٹر کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے سر پر رومال بندھا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی تیزی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر ان کی طرف بڑھی۔ آئیے آئیے، ناشتہ تیار ہے، لڑکی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ایک طرف رکھی میز کی طرف بڑھ گئی۔ اسے جلدی سے ادھر ادھر سے کرسیاں اٹھا کر اس میز کی گرد رکھی اور عمران اور سارے ساتھی اس کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کون سا مینیو ہے چاہیے آپ کو، مسلم یا نان مسلم؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو عمران اور اس کے سارے ساتھی مسلم کا لفظ سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ مسلم، عمران نے کہا۔ اوہ اچھا، آپ شاید یہاں اجنبی ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام رئیسہ ہے، یہ ریستوران میرے پاپا یعقوب کا ہے اور ہم دونوں اسے چلاتے ہیں۔ پاپا بیمار ہیں اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں، میں ابھی آئی، رئیسہ نے مسلم کا لفظ سن کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی، اور عمران اور اس کے ساتھی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد لڑکی مینیو لے کر آ گئی۔ عمران نے ناشتے کا آرڈر دیا۔ کیا آپ کے والد بہت بیمار ہیں؟ عمران نے آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، انہیں شکاریوں والی مشہور بیماری ہے لوٹاکس، 2-3 روز میں ٹھیک ہو جائیں گے، رئیسہ نے ہنستے ہوئے کہا اور واپس مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ ناشتہ واقعی لذیذ تھا، اس لیے ان سب نے خوب ڈٹ کر کھایا۔ کیا آپ کے والد شکاری ہیں؟ عمران نے چائے کا آرڈر دیتے ہوئے پوچھا۔ ارے صرف شکاری نہ کہیں، بڑے مشہور شکاری ہیں، یہاں گراز میں بالوف کے بعد ان کا ہی نام لیا جاتا ہے، اس لیے تو انہیں لوٹاکس بیماری ہو جاتی ہے، رئیسہ نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ایک شکاری ماکل کو بھی جانتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، وہ بھی مشہور شکاری ہے، پاپا کے پاس اکثر آتا جاتا رہتا ہے، رئیسہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور برتن لے کر واپس مڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ یعقوب سے مل لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ تتار ڈیگر سے ہی متعلق ہو، تنویر نے کہا۔ لیکن پتہ نہیں یہ لوٹاکس کس ٹائپ کی بیماری ہے، وہ ہوش میں ہوگا یا نہیں، عمران نے کہا۔ اور پھر جب رئیسہ نے چائے کا سامان لگانا شروع کیا تو عمران بول پڑا۔ یہ لوٹاکس کون سی بیماری ہے؟ ہم نے تو یہ نام پہلی بار ہی سنا ہے، عمران نے کہا تو رئیسہ ہنس پڑی۔ آپ شکاری نہیں ہیں اس لیے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، یہ جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے اور اکثر شکاریوں کو ہو جاتی ہے، اس سے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، رئیسہ نے کہا۔ کیا ہم آپ کے پاپا سے مل سکتے ہیں؟ ہم شکاری نہیں ہیں لیکن ہمیں شکاری بننے کا بہت شوق ہے، اور پھر ہم ان سے آپ کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی لذت ہے، عمران نے کہا تو رئیسہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ضرور ضرور، پاپا بھی آپ سے مل کر بے حد خوش ہوں گے، لیکن ایک بات میں پہلے بتا دوں کہ وہ آپ کو شکار کے قصے سنانا شروع کر دیں گے، تو پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، رئیسہ نے کہا تو سب اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ چائے پینے کے بعد عمران نے بل پے کیا اور پھر اس نے جیب سے 2 بڑے نوٹ نکال کر پلیٹ پر رکھ دیے۔ بل کے علاوہ باقی رقم آپ کی ٹپ ہے۔ آج بڑے عرصے بعد ایسا لذیذ ناشتہ میسر آ سکا ہے، عمران نے کہا، اور رئیسہ اتنی زیادہ ٹپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اوہ، اس قدر رقم، یہ تو بہت زیادہ ہے، رئیسہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، یہ تو کم ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور رئیسہ نے باقاعدہ شکریہ ادا کرتے ہوئے نوٹ اور بل والی پلیٹ اٹھا لی اور واپس کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اب آپ اپنے پاپا سے ہمیں ملوا دیں،
عمران نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ ضرور آئیے۔ رئیسہ نے کاؤنٹر کے دراز میں نوٹ ڈال کر اسے بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلی اور ایک سائڈ پر جانے والی راہداری کی طرف مڑ گئی۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ مڑ کر ایک اور راہداری میں آ گئے۔ یہاں ایک بند دروازے پر رک کر رئیسہ نے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ پاپا، بڑے معزز گاہک آئے ہیں ریستوران میں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، رئیسہ نے اونچی آواز میں کہا۔ اوہ اچھا، اندر سے کہا گیا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا تو عمران اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک کبھی ہیکل ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ ہمیں آپ جیسے مشہور شکاری سے ملاقات کر کے خوشی ہوگی اگر آپ ملنا پسند کریں گے۔ میرا نام عمرانوف ہے، عمران نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ ضرور ضرور، یہ تو میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسے معزز آدمیوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اندر تشریف لے آئیے، یعقوب نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ لنگڑاتے ہوئے انداز میں ایک طرف کو ہٹ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں صرف صوفے رکھے ہوئے تھے، درمیان میں میز تھی جس پر اخبارات موجود تھے، اور پھر یعقوب نے دروازہ بند کیا اور لنگڑا کر چلتا ہوا واپس آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے لوٹا کر سو گیا ہے، اس لیے میں صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ 2 ہفتے پہلے میں شکار کے لیے کوہی یورال پر گیا تھا، وہاں لومڑیوں کا بہترین شکار ہوتا ہے، اور جب میں واپس پہنچا شکاریوں کے مخصوص انداز کی طرح یعقوب نے بھی بغیر کسی تمہید کے اپنے کارنامے سنانے کا آغاز کر دیا تھا۔ لیکن رئیسہ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ آپ شیر اور چیتوں کا شکار کرتے ہیں، عمران نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹتے ہوئے کہا۔ شیر اور چیتوں کا شکار تو میں نے بہت کیا ہے، لیکن یہاں تاتارستان میں تو شیر چیتے ہوتے ہی نہیں۔ شیر چیتوں کا شکار میں نے افریقہ کے جنگلات میں بہت کھیلا ہے، اور ایک شیر تو مجھے اب بھی یاد ہے۔ صاحبان کیا بات تھی اس شیر میں، اس کیا قد تھا، کیا جسم تھا، کیا روب اور کیا دبدبہ تھا اس کا۔ یعقوب ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ لیکن ماکل نے تو ہمیں بتایا تھا کہ آپ ڈیگر سے سیکشن کا شکار کرتے ہیں، عمران نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور یعقوب پہلے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ الفاظ عمران نے ادا کیے ہیں۔ پھر اس کے چہرے پر یکلخ زلزلے کے آثار سے نمودار ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو سیکشن کا انتہائی وفادار ہوں۔ میں تو یعقوب کی حالت واقعی دیکھنے والی ہو گئی، اس کے منہ سے الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ ارے میں تو شکار کی بات کر رہا ہوں، ماکل نے مجھے بتایا تھا۔ بہرحال آپ نہیں کرتے شکار تو نہ صحیح، لیکن اس طرح پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ گاس کو جانے والی ویگن ہمیں کس وقت اڈے سے مل سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہر نصف گھنٹے کے بعد چلتی ہے، آپ پلیز اب جا سکتے ہیں۔ میں بیمار ہوں، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، یعقوب نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے شکریہ، اب اجازت دیجیے، جب بھی ماکل کے باس ولیدوف سے ملاقات ہوگی میں آپ کے متعلق بتاؤں گا انہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اوہ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، یعقوب نے یکلخ صوفے سے اٹھ کر جھپٹ کر عمران کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، عمران نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کا تعلق؟ آپ دراصل کون ہیں؟ پلیز سچ بتا دیں، یعقوب نے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا۔ ماکل اور ولیدوف کا حوالہ دینے کے باوجود آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ دیکھیے، میری جوان بیٹی ہے، اور میں اور میری بیٹی کی عزت کی حفاظت اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک یہ سیکشن ہماری طرف سے مشکوک نہ ہو جائے، اس لیے پلیز آپ کو جو کوئی بھی ہیں پلیز مجھے معاف کر دیں، یعقوب نے انتہائی بیچارگی کے انداز میں عمران کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں محترم، رئیسہ ہماری بہن ہے اور اس کی عزت ہمیں آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اچھا اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ پلیز آپ ادھر میرے ساتھ آئیں، آپ اکیلے ادھر چھوٹے کمرے میں، ایک منٹ میری بات سن لیں، یعقوب نے ایک بار پھر عمران کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اور عمران نے جب رضامندی کے سے انداز میں سر ہلایا تو وہ اس کا بازو چھوڑ کر لنگڑاتا ہوا پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کے لیے کہا اور خود یعقوب کے پیچھے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف ایک بیڈ روم تھا۔ یعقوب نے عمران کو ایک سائڈ پر رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود ایک اور کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ سنو، میرا تعلق واقعی تاتار ڈیگرز کے خاص شعبے سے ہے، لیکن میں فعال آدمی نہیں ہوں، صرف خصوصی طور پر کوئی ایسا کام کر لیتا ہوں جس کے متعلق مجھے تنظیم بتائیں۔ ماکل بھی میرا دوست ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہو رہا ہوں کہ تم نے ماکل اور ولیدوف دونوں کے نام اکٹھے لے لیے ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ماکل کو ولیدوف کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ ولیدوف نے اپنا سیٹ اپ مکمل طور پر علیحدہ اور خفیہ رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ماکل کا تعلق دوسرے سیٹ اپ سے تھا، اور اس دوسرے سیٹ اپ کو تاتار سیکشن نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم در حقیقت کون ہو؟
اور کیوں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ یعقوب نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، مجھے تمہارے انداز اور تمہارے چہرے کے تاثرات سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارا تعلق لازماً تاتار ڈیگر سے ہوگا۔ ماکل کا حوالہ تو میں نے صرف اس لیے دیا تھا کہ تم بھی شکاری ہو، اور وہ بھی شکاری تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکاری تھا؟ کیا مطلب؟ کیا؟ یعقوب نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، ماکل سیکشن کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ورنہ ہم اب تک ولیدوف تک پہنچ کر اپنا کام شروع کر چکے ہوتے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میرا نام علی عمران ہے، اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے۔ ہم سب میک اپ میں ہیں۔ جب مادام زان نے تاتار ڈیگرز کے سیٹ اپ کا خاتمہ کر دیا تو ماکل اور اس کے سیکشن کا چیف تموچن پاکیشیا میرے پاس پہنچے۔ تموچن ولیدوف اور اس کے سیکشن سے واقف تھا۔ میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ممبر تو نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ تموچن اور ماکل نے مجھے درخواست کی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس روسیا فیڈریشن سے آزادی کے لیے تاتار ڈیگرز کی مدد کرے۔ میں نے چیف سے بات کی تو مسلمانوں کے کوز کی خاطر انہوں نے حامی بھر لی، اور سیکرٹ سروس کی ٹیم میری سربراہی میں یہاں بھیج دی گئی۔ تموچن پہلے آ چکا تھا، ماکل کو ہم نے پہلے ہی بھجوا دیا تاکہ وہ ہمارے رہنے اور ولیدوف سے ملاقات کا بندوبست کرے، لیکن یہاں آ کر ہمیں معلوم ہوا کہ تموچن پکڑا گیا، اور اس پر تشدد کر کے سیکشن نے ولیدوف اور ہمارے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ پھر ماکل بھی پکڑا گیا، اور ماکل سے انہوں نے ہمارے متعلق تمام سیٹ اپ معلوم کر لیا۔ ماکل کی وجہ سے ہم جیسے گاسکو پہنچے، ہمیں ٹریپ کر لیا گیا، اور یہاں تاتارستان لا کر ایک ایسی عمارت میں قید کر دیا گیا جسے ٹارچنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے وہاں کے انچارج آندرے کو ختم کیا، اور وہاں سے اس کی جیپ لے کر یہاں گراز میں اس کے فلیٹ میں چھپ گئے۔ اس طرح ہم نے رات گزاری، لیکن چونکہ یہاں ہمارا کوئی واقف نہ تھا اور لازماً صبح ہوتے ہی سیکشن کو آندرے کی موت اور ہمارے فرار کا علم ہو جائے گا، یا اب تک ہو گیا ہوگا، اس لیے ہم نے لباس بدلے، مقامی میک اپ کیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اڈے پر جا کر ویگن کے ذریعے پہلے گاس کو جائیں، اور پھر وہاں سے یہاں کے لیے کوئی ٹپ حاصل کر کے واپس آئیں اور ولیدوف سے رابطہ کریں۔ یہاں اس کالونی میں ہم نے آندرے کی جیپ چھوڑنے کا پروگرام بنایا تو آپ کے ریستوران پر ناشتے کا کارڈ نظر آیا، تو میرے ساتھیوں نے ناشتہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم آپ کے ریستوران میں آ گئے۔ یہاں آ کر آپ کی بیٹی رئیسہ کے متعلق جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ مسلم ہے اور آپ شکاری ہیں، تو مجھے فوراً ماکل کا خیال آیا کہ وہ بھی شکاری تھا، اس لیے میں نے رئیسہ سے باتوں باتوں میں ماکل کا ذکر کیا، تو اس سے بتایا کہ وہ آپ سے ملنے آتا جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ آپ سے ملاقات کی جائے، اور یہ بات چیک کی جائے کہ آپ کا تعلق کسی طرح ولیدوف سے ہو تو آپ کے ذریعے اس تک پیغام بھیج کر رابطہ کیا جائے، اس طرح ہمارا وقت بچ جائے گا۔ عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور یعقوب کے چہرے پر یکلخت مسرت کے آثار ابھر آئے۔ مجھے ماکل نے بتایا تھا کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس دنیا کی سب سے فعال ایجنسی ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تاتائی مسلمانوں کی آزادی کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ جہاں تک ولیدوف سے رابطے کا تعلق ہے، میرا براہ راست اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا، البتہ میں کوڈ میں پیغام ایک آدمی تک پہنچا دیتا ہوں، وہ آگے سے بائی پاس کر دے گا، اور بہرحال یہ پیغام ولیدوف تک پہنچ جائے گا، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس دوران آپ یہاں میرے ریستوران میں چھپے رہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اکٹھے یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا ہو، اس لیے آپ واپس جائیں اور پھر ایک ایک کر کے اگبی گلی سے اندر آ جائیں۔ میں آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں، یعقوب نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور عمران بھی مطمئن انداز میں سر ہلاتا ہوا اٹھا اور یعقوب کے پیچھے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔